اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: يدخلوا في أي من أمثالكم وعلى صفاتكم قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في ويحتمل أن يكون في أي مع اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں ان مشرکین کے بارے میں، مکذبین اور مفترین کے بارے میں، جنہوں نے اللہ تعالی کے آیات کو، اللہ کی کتابوں کی تکذیب کی اور ٹھکرایا. ادخلوا فی داخل ہو جاؤ جہنم میں تم بھی ان امتوں کے ساتھ، فی من امثالکم والا صفاتکم، جو تمہاری مثل تھے اور تمہاری صفت، جیسے تم کافر ویسے وہ کافر، جیسے تم اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے وہ بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، آج تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. قد خلت من قبلکم ای من الامم السالفۃ الکافرۃ، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں کافرہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا. من الجن والانس فی النار، کہاں داخل ہو جاؤ؟ جہاں تم سے پہلی امتیں جن و انس میں سے جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جہنم میں، آج تم بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آ گیا کہ فی من قبلکم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، یا تو یہ بدل ہے فی سے، یا فی کا معنی فی بمانے ما ہے، اے مع تم بھی ان سابقہ امتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جب ہم ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، یعنی سالفہ کافرہ ضالہ جو ہے وہ بھی جہنم میں ہوں گی، اور ان کو بھی جب ہم جہنم میں داخل کریں گے، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اور جب وہ پہلی جماعت داخل ہوگی دوسری پر وہ اس پہ لعنت کریں گے، وہ کہیں گے تم پہ لعنت، تم نے برباد کیا، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے تم لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں. فرماتے ہیں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا کما قال الخلیل علیہ السلام ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور کافروں کا یہ حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہوں گے تو ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے کو کافر کہے گا تم نے کفر کیا، وہ کہے گا تم نے کفر کیا. جیسی اللہ نے فرمایا اذتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن
جن لوگوں نے اتباع کی تھی اپنے متبوعین سے بری ہو جائیں گے. ورأوا العذاب، اور آنکھوں سے عذاب جہنم کا مشاہدہ کر لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، سب ٹوٹ جائیں گے رشتے ان کے درمیان میں، سب ختم ہو گئے. وقال الذين اتبعوا، اب جن لوگوں نے پیروی کی تھی، جن کے کہنے پہ چلے تھے، کہیں گے اپنے متبوعین سے کہ لو ان لنا کرۃ، ہائے کاش ہمیں بھی ایک موقع اور ملتا دنیا میں جانے کا. فنتبرأ منہم، ہم بھی تم سے دور ہو جاتے، بری ہو جاتے. آج جہنم میں جیسے تم کہتے ہو جی ہم کیا کریں، تو ہمیں موقع ملتا نا، پھر ہم بھی تم سے دنیا میں رشتہ توڑ لیتے. کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال، جو کچھ ان پہ گزری ہے وہ حسرت و غم بن کر ان پہ ٹوٹے گا. وما ہم بخارجین من النار، اللہ نے فرمایا یہ لاکھ کچھ کہتے رہے لیکن یہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، رہیں گے جہنم میں، کیونکہ اب جہنم سے نکلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اب جب جہنم میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مل گئے، پا گئے، جب اکٹھے ہو گئے. تا اذا ادارکوا فیہا جمیعا، کیا بنا اجتمعوا فیہا کلہم، سب کٹھے ہو گئے. قالت اخراہم لأولاہم، اے اخراہم دخولا اتباع لأولاہم المتبوعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوه قبلهم ويشكوهم من اتباع الله يوم القيامة إنهم هم الذين أضلوهم من سواء السبيل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخراہم لأولاہم، کیا مانا جو ان سے بعد میں داخل ہوئے، اور جو پہلے داخل ہوئے وہ لوگ تھے جن نے ان کو گمراہ کیا، جو ان کے پادری تھے، ان کے پنڈت تھے، ان کے راہبر تھے، کہان تھے، بڑے بڑے لوگ تھے جن کے کہنے پہ یہ چلتے تھے اور گمراہ ہوئے، تو ان کو اللہ پہلے آگ میں ڈالیں گے، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں وہ بعد میں آگ میں جائیں گے. تو جب وہ ایک دوسرے کو اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتباع جو ہیں وہ شکایت کریں گے قیامت والے دن کے مولا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہمیں آپ کے قرآن سے پھیرا، ان لوگوں نے ہمیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے پھیرا ہے، مہربانی کر کے ان کو زیادہ عذاب دیں. ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. یاد رکھو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی تو خود گمراہ ہے نا، ایک آدمی دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے. ایک آدمی تو خود بدعتی ہے، ایک آدمی بدعتوں کا موجد ہے اور بدعت بیٹھ کے کروا رہا ہے، تو ان سب کا عذاب بھی اس پہ ہوگا. اسی لیے وہ شکایت کریں گے، عرض کریں گے مولا ان کو تو دگنا عذاب دیں، عظیف علیہم العقوبہ، ان پہ آپ مہربانی کر کے دوہرا عذاب کریں، انہوں نے ہمیں برباد کیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو آگ میں پھرایا جائے گا، جب آگ میں ان کو جلایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم بھی دنیا میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے، ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے. اور اس کے بعد کہیں گے مولا ہم نے اپنے ان سرداروں کی، ان بڑے لوگوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، مہربانی کر کے آپ ان کو زیادہ عذاب دیں. یہ سب کافروں کے حق میں ہے، یاد رکھیں. یہ تمام آیات مبارکہ جو ہیں سیاق اور سباق کے اعتبار سے کفار کے حق میں ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی بات مانی اور حضور پر کلمہ نہ پڑھا، یعنی جو لوگ ابو جہل کے پیچھے لگ گئے، عتبہ عتیبہ کے پیچھے لگ گئے، ابی لہب کے پیچھے لگ گئے، فرعون نمرود کے پیچھے لگ گئے اور انبیاء کا کلمہ نہ پڑھا، تو ان سب آیات کا تعلق ان کے ساتھ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بعض لوگ جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے علم سے محروم ہیں، وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے مراد ائمہ ہیں، نعوذ باللہ فقہاء اور ائمہ محدثین، کہ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ رسول کو نعوذ باللہ، یعنی انہوں نے کلمہ چھڑوا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے ائمہ نے کہ قرآن کو نہ مانو،
ائمہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کے قرآن کی وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے حق میں بیان کی ہیں، ان کو ائمہ ہدا کے پر استعمال کیا جائے، یا ائمہ محدثین پر استعمال کیا جائے، یا ائمہ فقہا پر استعمال کیا جائے۔ اصل بات یاد رکھیں یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو اپنے نیک لوگوں کا دشمن بنا دیتا ہے، اور وہ ہر وقت پھر اچھے لوگوں کی برائی میں لگ جاتا ہے اور انجام اپنا خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر، وہ مشرک، ان کے سردار جو پہلے جہنم میں تھے، تو آنے والے عرض کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں کافر بنایا، انہوں نے ہمیں مشرک بنایا، ہم نے تیرا فرمان نہیں مانا، ہم نے قرآن نہیں مانا، ہم نے انبیاء کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ سارا سیاق سباق سب کا تعلق جو ہے کفار و مشرکین کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے قرآن میں ایک تحریف ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا تحریف لفظی، اللہ معاف کرے کہ قرآن کے کوئی لفظ بدل ڈالے، اور ایک ہوتی ہے تحریف معنوی کہ قرآن کا لفظ تو وہی ہے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ اپنے مقصد کے مطابق اتار دیے، اپنے مقصد کے مطابق ان آیات کو استعمال کیا، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ صحابہ، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا اور علماء حقہ کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے لوگوں کو ائمہ کے خلاف بدظن کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ 24 گھنٹے اور کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام اور فلاں امام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے تم اپنے علم کی اصلاح کرو، اللہ کے بندے تم اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ تم ایسے لوگوں پہ بات کر رہے ہو کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں لوگوں کو اسلام نصیب فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں لوگوں کو دین نصیب فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ نے کروڑوں لوگوں کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ ان آیات کو پڑھ کے کہتے ہیں اس سے پیر مراد ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے جو پہلے اولیاء اللہ گزر گئے ان کا کیا گناہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، وہ تو صحیح معنوں میں اللہ کے دین کے داعی تھے۔ آپ سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، حضرت جلال الدین بخاری رحمہ اللہ، حضرت عمر نور رحمہ اللہ تعالی، حضرت عبد اللطیف، اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی آپ حقیقت میں کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کتنے بڑے موحد تھے، انہوں نے کتنی بڑی توحید کا درس دیا اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ فوت ہو گئے، اولادیں کوئی نہیں تھی، اور اگر اولادیں تھیں تو وہ کوئی عالم نہ بنا، کوئی بزرگ نہ بنا، ان کے بعد لوگ وارث بن گئے کہ چلو گدی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ مجاور جو تھے وہ ٹھیکیدار بن کے ان مزاروں پہ بیٹھ گئے۔ اب ان کے پاس نہ علم ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، تو اپنی پیری کو کیسے برقرار رکھے؟ انہوں نے پھر جھوٹے جھوٹے مسئلے کھڑے کیے کہ بس بھائی پیر کی مزار پہ سال میں آ جاؤ، بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو بس تم جنتی ہو جاؤ گے، اور کسی نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے وہ وہاں میلے بھی لگواتے ہیں، سرکسیں بھی لگواتے ہیں، گانے بھی، قوالیاں بھی، تاکہ لوگ کسی بہانے آئیں گے نا جی۔ اگر 2 لاکھ آدمی میلے پہ جمع ہو جائے، اوسطاً 5 روپے بھی دے جائے ان کو نظرانہ، تو ان کا 10-20 لاکھ بن گیا، ان کا تو کاروبار چل رہا ہے۔ اچھا، جو آدمی اب گانا سن رہا ہے وہ پیر پہ کیا اعتراض کرے گا؟ جو آدمی خود داڑھی مڈوا کے بیٹھا ہوا ہے وہ حضرت کی داڑھی پہ کیا اعتراض کرے گا؟ جس نے خود نماز نہیں پڑھی وہ پیر صاحب کی نماز نہ پڑھنے پہ کیا اعتراض کرے گا؟ وہ کہیں گے بس سبحان اللہ، قوالی سنو، گانا سنو بابا، اسی عشق کے مجاز سے جب چوٹ لگتی ہے تو بس عشق حقیقی پر بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے لڑکوں کا عشق ہے یا لڑکیوں کا عشق ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سیڑھی ہے اللہ تک جانے کی۔ جب تم عشق سیکھ جاؤ گے، دل میں عشق تو آ گیا، اور تمہیں رونا بھی آ گیا، فراق بھی آ گیا، درد بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گئی، آگے تو صرف پیر صاحب نے پٹڑی بدلنی ہے نا، پھر اوپر والی جہنم کے بجائے نیچے والی جہنم میں چلے جاؤ گے آرام سے، صرف پٹڑی ہی بدلنی ہے نا۔
تو جہنم کے طبقات ہیں، پہلے سے زیادہ شدید میں تمہیں وہ ڈال دیں، یعنی پہلے صرف تم فاسق فاجر ہو، پھر تمہیں وہ کافر بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ یاد رکھو تمام صحابہ، تمام کیوں دیکھو نا، جب دشمنی آ جائے تو لوگ تو صحابہ کو کوئی نہیں مانتے، صحابہ پر بھی تو اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ائمہ پر اعتراض ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں، اصل اعتراض کرنے والوں کی بدقسمتی ہے، ورنہ اعتراض کرنے والے تو صدیق و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے، اعتراض کرنے والے تو عثمان و علی کو بھی معاف نہیں کرتے، اعتراض کرنے والے تو حضرت حسن و حسین کو بھی معاف نہیں کرتے، اعتراض کرنے والے تو بی بی عائشہ کو بھی معاف نہیں کرتے، اعتراض کرنے والے تو خالد بن الولید اور ابی عبید بن الجراح کو بھی معاف نہیں کرتے، اعتراض کرنے والے جو ہیں تو وہ تو تابعین اور ائمہ محدثین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری جیسا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، یعنی لوگ اتنے انہوں نے تنگ کر دیا کہ امام صاحب کو رہنے نہیں دیتے تھے، جہاں تشریف لے جائیں مخالف، وہاں سے نکلتے آگے جاتے پھر اور مخالف، آگے جاتے پھر اور مخالف، یعنی امام صاحب تنگ آ گئے کہ یا اللہ تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ یعنی لوگ تو ان کے بھی مخالف تھے، اسی طرح لوگ ائمہ کے بھی مخالف تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی جیل جانا پڑا، اسی طرح حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل جانا پڑا، اسی طرح بڑے بڑے علماء حقہ کو بھی جیل جانا پڑا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے راستے میں شہید ہونا پڑا۔ اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ علماء کو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ایک دن میں 100 عالم حق کو پھانسی پہ انگریزوں نے لٹکایا، ایک ایک دن میں ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا۔ علماء کو ایسی سزائیں بھی دی گئیں کہ ان کو باندھ کے بٹھا دیتے تھے اور استروں کے ساتھ ان کا چمڑا اتارا جاتا تھا۔ تو یہ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ تم پتھر مارنے والوں میں ہو یا ان کے ساتھ ہو جو مظلوم تھے، بس دیکھنا یہ ہے۔ اسی لیے اب حضور نے فرمایا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی، 1 میل ضرب 1 میل اتنی بڑی آگ جلائی، یعنی ایک اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے، اور بدبختوں جلانا ہے تو تھوڑی سی آگ بھی تو کافی ہے نا، لیکن دشمنی دکھانی ہے۔ آگ جلائی جا رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے جانور ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے پرندے ہیں، سب کوشش کر رہے تھے کہ بھی آگ بجھا دیں، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کوئی لکڑی کھینچ رہا ہے، الا الوزغہ، یہ وزغہ جو ہے یہ پھونک مار رہی تھی کہ آگ جلے۔ اچھا، اب اس کے پھونک مارنے سے تو نہ آگ نے جل جانا تھا اور نہ چڑیا کے پانی ڈالنے سے آگ نے بجھ جانا تھا، لیکن ان کے مقدر میں اللہ پاک نے رحمت لکھی تھی اور اس کے مقدر میں اللہ نے لعنت لکھی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص وزغہ کو دیکھے تو فوراً مار دے، اور اگر پہلی ضرب میں مار ڈالے تو اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتے۔ تو اس لیے اصل بات ہوتی ہے میرے بھائی دشمنی کی، کہ اب دیکھیں نا ایمان سے کہیں 1 میل لمبی آگ جل رہی ہوتی ہے، وزغہ جو ہے یہ اس کے پھونک دینے سے بھلا کتنی آگ بھڑک جائے گی۔ اچھا، اتنی بڑی آگ ہو تو چڑیا آگ اگر پانی ڈال دے تو کتنی بجھ جائے گی، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ تم آگ بجھانے والوں میں ہو یا آگ لگانے والوں میں ہو، تمہارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، تم ائمہ اربعہ کو گالیاں دینے والوں میں ہو یا ان کی عزت کرنے والوں میں، تم ان پہ اعتراض کرنے والوں میں ہو کہ تم ان کا دفاع کرنے والوں میں۔ اسی لیے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک بڑے وقت کے مورخ نے کتاب لکھی اور اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا اور جو ان پر اعتراض لگائے گئے تھے ان کا جواب دیا۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحاب فی الکتاب کے نام سے کتاب لکھی اور اس کا جواب دیا جو مخالفوں نے اعتراض کیے تھے۔ تو اب اعتراض کرنے والے نے پھر لکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، بخاری صاحب کی کتاب اچھی ہے، لیکن وہ اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ گویا وہ وکیل صفائی بن گئے ہیں، یعنی انہوں نے ایک مورخ کی حیثیت سے قلم نہیں اٹھایا، بلکہ ان کا کتاب پڑھنے سے جو تاثر ابھرتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ گویا وہ وکیل صفائی ہیں، اور وکیل صفائی کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے ملزم کو بچانے کے لیے جو چیزیں اس کے فائدے میں جاتی ہیں وہ اکٹھی کرے اور جو ان کے نقصان میں ہیں ان کو چھوڑ دے۔
لیکن میں نے جو قلم اٹھایا ہے، میں تو مورخ تھا، مجھے کیا صحابہ کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن وہ وکیل صفائی بن گئے تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گیا تھا، نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے تقریر میں کہ دیکھو میرے بھائی، چلو اللہ نے مجھے صحابہ کا وکیل صفائی بنایا، تو اب ذرا یہی سوچ لو کہ اللہ کی عدالت ہوگی، ایک طرف صحابہ ہوں گے اور وکیل صفائی تو صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تم کدھر ہوگے؟ پہلے تم اپنی عاقبت کا فیصلہ کرو کہ تم کس کٹہرے میں کھڑے رہو گے، تمہارا مقام اس وقت کیا ہوگا. چلو ہم وکیل صفائی صحیح صحابہ کے، تو وکیل صفائی تو اپنے موکل کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، صحابہ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا جن کا وہ دفاع کر رہا ہے، اور تم کس کٹہرے میں کھڑے ہوگے؟ ذرا اس بات کو سامنے رکھ لو کہ پھر اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو. اسی طرح یاد رکھیں کہ آج ہم اگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مجمعین، نہ ہم نے ان کی زیارت کی، نہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، نہ ہم نے ان لوگوں سے پڑھا، لیکن ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو اللہ کی قیامت میں ہمارا ان کے ساتھ حشر فرما. لیکن جو آدمی ان پہ بوچھاڑ کرے اور ان کو جاہل کہے، ان کو نعوذ باللہ متعصب کہے، ان کو اللہ کے نبی کا دشمن کہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ذرا یہ سوچ لیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی، اس لیے ایک دفعہ مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں نے کچھ کتابیں پڑھی، بچے تھے ہم ادھر ادھر کی کتابیں پڑھتے تھے، تو میں بہرحال کو عرصہ متاثر ہوا کہ بھئی یزید کا قصور تو کوئی نہیں بنتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس کا تاریخی لحاظ سے اگر تجزیہ کیا جائے تو کوئی بات ذمہ لگتی نہیں اس کے، بس ٹھیک ہے وہ اس وقت بادشاہ تھا، اس کے دور میں تو یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس نے تو حکم نہیں دیا کہ آپ کو شہید کیا جائے. انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ انہیں میری بیعت کے لیے کہا جائے، یا بعض لوگوں نے ذرا پھر اس کی وفاداری میں کہا کہ بھی بیعت جبرن بھی لی جائے اور اس کے بعد یا ان کو میرے پاس لایا جائے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں لگتی. تم یزید تو بھائی بے گناہ نظر آتا ہے. اچھا ہم بچے تھے، چھوٹے سے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے، متاثر ہوتے، تو میں رات کو والد صاحب کا سر کھا جاتا، جی آپ خواہ بادشاہ ہیں، یزید کا کیا قصور ہے، یزید کا کیا قصور ہے، اس کے ذمہ تو کوئی بات ہی نہیں لگتی. زیادہ سے زیادہ اس نے عبداللہ ابن زیاد سے کہا، عبداللہ ابن زیاد نے کچھ اور زیادتی کر ڈالی، شمر ذی الجوشن نے کچھ اور زیادتی کر ڈالی. اس کو تو بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ ایسا واقعہ میرے دور میں کیوں ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں کرتا تھا، ہمارے سب چپ کر کے سنتے رہتے تھے، میری جواب ہی نہیں دے. ابھی چھوٹے تھے بچے، جواب ہی نہیں دیتے، بس سن لیتے تھے کہ چلو یہ بک بک کرتا رہے. ہوتا ہے تو کئی دنوں کے بعد جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، مجھے نہیں پتا، میں تاریخ پڑھتا نہیں، میری تو ساری زندگی الحمدللہ قرآن حدیث پڑھانے میں گزر گئی اور یہ واقعات حدیث میں ہے نہیں، اس لیے مجھے اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن تم ایک مجھے بات بتاؤ کہ قیامت والے دن ایک طرف حسین ہو، ایک طرف یزید ہو، اللہ تمہارا حشر کس کے ساتھ کرے؟ کہا بابا ہم تو حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تمہاری مرضی جدھر جاؤ جاؤ. ہم تو حضرت حسین آل رسول ہے، محمد مدنی کا محبوب ہے، اللہ ہمیں تو اس کے ساتھ کھڑا کرتے. چلو یزید بے گناہ ہی صحیح، لیکن ہم ہوں گے حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. ایک سوچ ہوتی تھی نا بڑے لوگوں، تو اس لیے ہمیشہ انہوں نے کہا ہوگا بے گناہ ہوگا، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. ہو سکتا ہے گناہ بھی ہو اور حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جانے، اور تو رشتہ دار تھے، کیونکہ یزید جو ہے معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، اور حضرت حسین علی کے بیٹے ہیں، علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ابی طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو یوں تو آپس میں قریبی رشتے دار، تو اس نے بخش بھی دیا ہو تو پھر ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے لیکن نے کہا میرا جو ایمان ہے اور محبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میرا حشر جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ، اللہ ہمارا حشر جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ، اللہ ہمارا حشر جو ہے وہ حضور کے غلاموں کے ساتھ کر دے. باقی انہوں نے کہا میں نہ تاریخ پڑھتا ہوں، نہ مجھے فرصت ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث میں یہ واقعہ نہیں، چونکہ حدیث کے تو یہ بعد کا واقعہ ہے، یہ تو بہت بعد میں پیش آیا. خلفائے راشدین کا دور بھی گزر گیا، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، ان کے بعد حضرت حسین کا دور آتا ہے. تو اس لیے ہمیں تاریخ میں زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور
نہ دوسرے پر الزام لگا کے لعنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ مدعی معاف کر چکا ہو تو ہم کون ہیں مدعی بننے والے، کیونکہ وہ تو کریم لوگ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ پر جب بادشاہ ناراض ہوئے تو آپ کو کوڑے مارے گئے۔ جب آپ بادشاہ خدا کی قدرت میں فوت ہوا تو اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا، اور وہ بیٹا جو تھا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ اب وہ جب جناب تخت پہ بیٹھا، اس کو تو پتہ تھا نا کہ میرے باپ نے امام صاحب سے کتنی بڑی زیادتی کی ہے، تو وہ ایک دن آیا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے احمد ابن حنبل سے ٹائم لیا اور کہا حضرت میں نے علیحدہ بات کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا آ جاؤ۔ آ گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ میرے والد نے آپ پر ظلم کیا، آپ کو ناحق قید میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے آپ کوڑے مار لیں۔ جتنا میرے باپ نے کوڑے مارے تھے آپ میری گردن پہ کوڑے مار لیں، میرے باپ کو بخش دیں قیامت میں، تاکہ وہ جہنم میں نہ پکڑے، وہ قبر میں نہ پکڑے۔ غلطی تو اس سے ہو گئی۔ تو پتہ ہے امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بیٹے تمہارا باپ جو ہے سید تھا اور وہ آل رسول میں سے تھا، مجھے جب کوڑا لگتا تھا نا اسی وقت میں معاف کر دیتا تھا کہ بھئی کچھ نہ صحیح ہے تو خاندان رسول سے نہ، چلو مجھ پر غلطی ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن میں نے اس وقت معاف کر دیا تھا، بدلہ کس بات کا لوں تمہیں؟ اب دیکھیں اگر اتنا بڑا امام جو ہے، اور حضرت حسین تو کہیں بڑی شان والے ہیں، ان کا تو مرتبہ ہی اور ہے، جس نے حضور کی گود میں تربیت پائی، جو حضور کے کندھوں پہ چڑھا ہو، جس کے اندر لعاب جو ہے محمد عربی کا گیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا شان ہے؟ تو کیا خیال ہے اس نے بھی اگر اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی باتوں میں خیال رکھا کریں، بس تھوڑا سا اتنا سوچ لیا کریں کہ بھئی ہم گالی دینے والوں میں ہیں یا بچانے والوں میں، ہم کسی پہ انکار کرنے والوں میں ہیں یا ان کی عزت و احترام کرنے والوں میں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ رکھا کریں اور اللہ کے قرآن کو بدلا نہ کریں۔ اللہ کا قرآن جو منافقوں کے حق میں نازل ہوا وہ بھی حضور کے زمانے کے منافق تھے، آج کے منافق نہیں، یاد رکھو۔ یعنی جتنی آیات منافقوں کے بارے میں ہیں وہ عقیدے کے منافق تھے۔ کیا معنی؟ ظاہر میں ایمان اور اندر میں کفر۔ آج اگر کوئی منافق ہے تو یہ عمل کا منافق ہے، یہ عقیدے کا منافق نہیں، یہ تو مسلمان ہے، لیکن اعمال وہ کر رہا ہے جو منافقوں کے تھے، تو یہ اعمال میں تو منافق ہے لیکن عقیدے میں منافق نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں جو بدبخت تھے وہ عقیدے میں منافق تھے، آ کے ظاہراً کہتے تھے کہ حضور کے لا الہ الا اللہ، اللہ نے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اندر تو کفر ہے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اس لیے ہمیشہ فرق کیا کریں کہ جو آیات منافقین کے بارے میں ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ آیات منافقین اس دور کے جو حضور کے زمانے میں تھے یا بعد کے۔ اسی طرح جو آیات مشرکین کے بارے میں ہیں، جو آیات کافرین کے بارے میں ہیں، ان کو بلا وجہ وقت کے ائمہ پر یا وقت کے رہبروں پر یا اللہ کے دوستوں پہ چسپاں کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو قرآن و حدیث کے صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب اسی فضل مد قوله تبارک و تعالی قال ان كل ضيف قد فعلنا ذلك جادينا كلا باسمه كقوله تبارک و تعالی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے کافر تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال لكل ضيف، ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق ہم نے جزا دے دی ہے۔ اگر گناہ زیادہ ہے تو سزا بھی زیادہ ہے، اگر کفر زیادہ ہے تو سزا بھی زیادہ ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرعون کے بارے میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،
اس لیے جیسے مومنوں کے قیامت میں درجے ہوں گے اسی طرح کافروں کے بھی درجے ہوں گے. جتنا وہ کفر میں بڑا ہوگا اتنی عذاب بھی زیادہ شدید ہوگا. اللہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ دوگنا عذاب دوں؟ میں جانتا ہوں جس نے جتنی جرم کیا ہے ہم نے ان کو اسی کے مطابق عذاب دے دیا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا. اللہ نے فرمایا جو لوگ کافر ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں, کسی اور کو بھی مسلمان نہیں ہونے دیتے, اللہ کے راستوں پہ انہوں نے پہرے لگا دیے ہیں, ہم ان کو زیادہ عذاب دیں گے. کیوں؟ ایک کفر کا عذاب, ایک لوگوں کو روکنے کا عذاب, تو جتنی عمل کرے گا اتنی عذاب ملے گا. اس لیے فرماتی والا یحملن اثقالہم واسقالا ما اثقالہم, اور جو ان کے بڑے بڑے کافر تھے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی وجہ سے اسلام نہ لے آئے. جیسے ابی لہب ولید بن المغیرہ کو اسلام سے روکتے تھے, اللہ نے فرمایا ان پر قیامت میں ہم ان کا بھی عذاب رکھیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں کے گناہ بھی ان پہ رکھیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. اس لیے قرآن پاک فرماتے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ أي قال المتبوعون للأتباع فما كان لكم علينا من فضل قالوا قد ضللتم كما ضللنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اب متبوعین ان لوگوں کو اتباع اتباع کرنے والے پیچھے لگنے والوں کو جواب دیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو, تم کو کیا تمہیں کیا فائدہ ہے, کیا فضیلت ہے ہم پر, ہم بھی گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہوئے, تم جو کہہ رہے ہو ہمیں زیادہ عذاب ملے, اب تم بھی گمراہ ہم بھی گمراہ, سب کو عذاب ہو رہا ہے. اسی لیے دوسری جگہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جہنم میں جب سارے شیطان کو لعنت کریں گے تو شیطان کہے گا, وہ کہے گا بدبختو مجھے کیوں لعنت کر رہے ہو, میں تو پہلے دن سے لعنتی ہوں, مجھے تو اللہ نے لعنت کر دی, اپنی رحمت سے دور کر دیا. لیکن غور کرو تمہارے پاس اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے, ان نے تم کو ہدایت کی طرف بلایا, میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا, ان کی بات چھوڑ کے تم میرے پیچھے لگ گئے تو تمہارا اپنا گناہ ہے, بھگتو مجھ پہ کیوں تہمت دیتے ہو. لا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھ پہ لعنت بھیجنے کے بجائے, مجھ پہ ملامت کرنے کے بجائے اپنے نفسوں کو ملامت کرو. مزے تو تم کرتے ہو, آج کیا تو شیطان لانتی ہے. اگر میں نے تمہیں برائی کے لیے بلایا تھا تو تمہیں اچھائی کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں بھیجا, اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجے, اللہ نے نبی نہیں بھیجے, انبیاء کے بعد صحابہ تابعین مجتہدین ائمہ نہیں آئے, ان کے بعد علماء نہیں آئے, تمہیں حق کی بات نہیں پہنچائے گی, تو تم نے اپنے مرضی اپنے مزے کرنے کے لیے میری بات مان لی, تو آج مجھے کیوں کہتے ہو مزے سے عذاب بھگتو, میں بھی تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں جہنم میں, اس لیے مجھے میری لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا نا کہ کار بد تو خود کریں, لعنت کریں شیطان پر, کہ برے کام تو خود کرتے ہیں پھر کہتے ہیں شیطان لانتی ہے. وہ شیطان تو لانتی ہے, تم کیا ہو, تم اس بات پہ بھی تو آخر غور کرو نا کہ ٹھیک ہے شیطان تو لانتی ہے, شیطان تو تمہیں گمراہ کرتا ہے, وسوسے بھی ڈالتا ہے, لیکن کیا تمہارے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا, اللہ نے نبی نہیں بھیجا, اللہ نے پیغمبر نہیں بھیجا, 5 وقت اذان نہیں ہو رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر, 5 وقت تمہیں بلایا جا رہا ہے, تم شیطان کے کہنے پہ بیٹھے رہو تو شیطان کا زیادہ قصور ہے. 5 وقت منادی ندا کر رہا ہے, اور جب اذان ہوتی ہے تم اسی وقت سگریٹ جلا کے لوٹا ہاتھ میں پکڑ کے لیٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں, یا دروازہ بند کر کے آپ اندر بیٹھے ہوئے, دروازہ باہر سے بند. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر صرف یہ کہا ہے کہ ہاں شیطان ملعون ہے, وہ شیطان تو ملعون ہیں, لیکن ہم تو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں آپ کے اور ہمارے معاملے میں تو شیطان فارغ ہے, بلکہ وہ صبح حاضر ہو کے پوچھتا ہے کہ جناب آج میری کیا ڈیوٹی ہے,
ہم تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ شیطان پیچھے رہ گیا. خود شیطان جو ہے نا جی وہ خود پیچھے رہ گیا. وہ کہتا ہے یہ کوئی نئی بلا ہے بھائی. میں نے جو ابو جہل سے شرک کروایا، کفر کروایا، صحابہ کی دشمنی کرائی، لیکن یہ کوئی نرالی قوم ہے. یہ میں نے نہیں دیکھے کہ روئیں بھی صحیح اور پھر اتہام بھی لگائیں. یہ قوم ہم نے نہیں دیکھی کہ رو بھی رہے ہیں اور ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر قبر پہ بھی سجدہ. فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے بدبخت، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہے قبر پہ مشکل کشا حاجت روا مہربانی کر. شیطان کہتا ہے بھی یہ کوئی اور قوم ہے. چلو ابو جہل بتوں سے مانگتا تھا، اللہ کو تو نہیں مانتا تھا نا، کلمہ تو نہیں پڑھتا تھا. کھلی بات تو ہے نا، خدا کا کلمہ نہیں پڑھا. لیکن یہ تو کوئی نرالی قوم ہے بھائی. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ بھی جانتے ہیں، کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، شام کو قبر پہ بھی طواف کرتے ہیں. کعبے کا دروازہ سونے کا ہے، قبر والوں کا بھی سونے کا ہے. کعبے کو ارک گلاب سے دھوتے ہیں تو یہ اپنے مرشد کی مزار کو بھی ارک گلاب سے دھوتے ہیں. کعبے پہ غلاف ڈالتے ہیں تو یہ پیر کی قبر پہ بھی غلاف ڈالتے ہیں. وہاں اگر جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں تو یہ مزار کے پتھر کو بھی چومتے ہیں. وہاں حتیم میں جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ حضرت کے سرانے پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. تو یہاں تو شیطان ہاتھ باندھ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کوئی نرالی قوم ہے بھائی، یہ میرے بھی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بڑی آگے قوم نکل گئی کہ بدعت کرتے ہیں اور نام حضور کی محبت کا لیتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نام اہل بیت کا لیتے ہیں، اہل بیت کو گالی دیتے ہیں، نام صحابہ کا لیتے ہیں. یہاں تو شیطان یاد رکھو چھٹی پہ اس کو ضرورت ہی نہیں. وہ تو یہاں فیل ہو گیا، وہ تو اپنا 4 شار چھوڑ گیا اور کہا تم جانا تمہارا کام نہیں ہے، تم میرے استاد ہو. وہ تو ان کو گمراہ کرتا تھا جو خود بھی پاگل تھے، اتنی گمراہی والے کام نہیں جانتے. یہ تو جناب ہمارے معاملے میں تو اس کو چھٹی ہو گئی، مدت ہوگی، فارغ ہو گیا بالکل. آپ نے ایمان سے کہا ایسا بھی دیکھا ہے. ایک جناب وہاں ہمارے قریب ہے وہ جگہ، میں نے بھی دیکھی ہے، بلکہ ان کے جو پیر ہیں نا بڑے بڑے وہ تو اچھے تھے. جو نوجوان طبقہ ہے ان کے ساتھ میرا کچھ عرصہ تعلق بھی رہا. اچھا وہاں جناب ایک جگہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس قبر کے باہر جو آدمی 7 چکر لگائے اور ہنسے نہ، یہ شرط تو اس کا کام ہو جاتا ہے. اچھا اب خدا کی شان ہے نا، آپ سوچ کے جائیں نا کہ نہیں ہنسنا تو ہنسنا آتا ہے. اچھا جہاں جاؤ 500 بندہ کھڑا ہے اور جو بھی بھاگ رہا ہے وہاں سے رہا ہے تو تم بھی ہنسو گے، کیا کرو گے؟ پاگل کے ساتھ سب پاگل ہو جائیں گے. تو اب یہ کون سا پیر ہے جی اس کے باہر دوڑو اور ہنسو نہیں تو کام ہو جاتا ہے، اگر ہنس پڑو پیر ناراض ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ مسلمانوں کی ہدایت کے فیصلے. یعنی ایسا شرک ہو رہا ہے، ایسا شرک ہو رہا ہے، یقینی بات ہے کہ 1400 سال میں شاید ایسا شرک نہیں ہوا. بالکل ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یعنی کافر ہے ابو جہل، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ قادر اللہ ہے، رازق اللہ، مالک اللہ، آسمان زمین کے بنانے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، کشتی اگر بھنور میں پھنس جائے تو نکالنے والا. یہ ابو جہل بھی مانتا تھا. اور آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا نہیں کشتی پھنس جائے تو ہمارا مرشد فضل حق جو ہے نا وہ دھکا لگاتا ہے. خود فیصلہ کرو کہ ابو جہل کا شرک بڑا تھا یا اس کا بڑا. وہ کشتی میں ڈوب رہے ہیں تو کہتے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب کشتی میں ڈوبنے لگے تو خالص مجھے پکارا اللہ تو بچا لے، لیکن یہ کشتی میں ڈوبے تو کہتا ہے مدد کن معین الدین چشتی. اب خود اندازہ کرو وہ بڑے مشرک تھے یا یہ اور بلا ہے کوئی.
یعنی وہ اللہ کے کعبے میں بھی آگے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رب البیت. عبد المطلب کعبے میں کھڑا ہے اور کہتے ہیں مالی سوا گیا رب تیرے بغیر کوئی ٹھکانا نہیں، ہم بالکل کمزور ہیں، ہم ہاتھیوں والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عبد اللہ میں کھڑا ہے اور کہتے ہیں اللہ میاں ہم تیرے گھر کی حفاظت کرنے سے عاجز ہیں، کمزور ہیں، وہ ہاتھی ہیں، بادشاہ ہے، طاقت ہے، ہم تو چند 100 لوگ ہیں، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہماری بس میں نہیں ہے. اب یہ تیرا کعبہ ہے، تیرا گھر ہے، تیری رکھ ہے، اس کی حفاظت کر. ہمارا مسلمان کعبے شریف میں کھڑا ہے، کعبے میں ملتزم پہ کھڑا ہے، وہیں کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے یا پیر یا دستگیر غوث مہربانی تیری مکے میں پہنچایا. اب خود اندازہ کرو وہ کافر مشرک حضور کے زمانے والے زیادہ سخت تھے یا ہماری بلائیں عجیب ہیں. اسی لیے یقین کرو شیطان فارغ شارغ ہو گیا، فارغ ہے، ہم سے چھٹی ہے، اس کو اور کام میں لگا ہوا ہے وہ. یعنی آپ نے کبھی سنا ہے کسی اچھا ابو جہل نے کبھی ایسا کیا کہ بیوی کو کہہ دیا ہو میری ماں ہے کیا؟ ہاں چلو آپ کعبے شریف میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں مولوی مکی بڑی سخت باتیں کرتا، میں نہیں کرتا، آپ بتائیں ابو جہل نے، ابو لہب نے، کافروں نے کبھی ایسی بات کی؟ تو جو مسلمان بیوی کو ماں بنا کے ویدے پہ لے آتے ہیں وہ یہ سخت ہیں یا وہ سخت ہیں؟ ذرا غور کریں، ٹھنڈے دل سے غور کریں. اچھا ایمان سے کہیں کبھی انہوں نے ایسا کیا کہ کسی غیر عورت کو محرم بنا کے لے آئیں اور یہاں آگے بھاگ جائیں؟ کیوں وہ محرم تو ہے نہیں، وہ ادھر گئی ہے ادھر گیا، آپ جناب دونوں مزے کر رہے ہیں. اللہ کے حرم میں بھی فریب کرے، فراڈ کرے. اللہ کے بلد الامین میں آ کے کوئی آدمی جھوٹ بولے، دھوکہ دے، نشہ بیچے، بلیک کرے، منہ میں پکڑی جائیں کہ خود ویزے لگا دیں، خود مہریں لگا دیں، خود دخول خروج لگا دیں. یہ اور ہوں بھی کون؟ مسلمان. بس پیسہ ملے. تو یہ تو ایسے بے ایمان یا ایسے فراڈی ہے تو 1400 سال میں میرے خیال میں نہیں پیدا ہوئے ہوں. ان کو بھی یہ بات تو نہیں آتی ہوگی. فرعون جیسے بندے کو رگڑا لگ گیا تو صرف ایک غوطہ آیا نا جی ایسے پانی میں نیچے گیا، اوپر نکلا نا ایسے منہ سے پانی نکلا گیا، اللہ میاں بس میں کلمہ پڑھتا ہوں. ان کے سینکڑوں بندے نشے میں پھانسی پہ لگ گئے، گردنیں کاٹی گئیں لیکن حیا نہیں آیا. اب خود فیصلہ کرو فرعون سخت ہے یہ سخت ہے؟ خود فیصلہ کریں آپ ٹھنڈے دل سے اپنے دماغ میں کہ اس کو صرف ایک پانی میں غوطہ لگا ہے. کہتے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرا اللہ میں موسیٰ ہارون کے رب جو ہے نا صحیح رب مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، مہربانی کرو مجھے بچاؤ. اللہ نے فرمایا آنا وقت صحیح تھا قبل بدبخت، اب تمہیں کلمہ یاد آیا ہے. لیکن چلو یعنی ایک دفعہ غوطہ لگنے میں بھی گھبرا گیا. 400 سال تک بات صحیح کرنے والا، خدائی کا دعوے کرنے والا سب اکھڑ گئی. ان کے آنکھوں کے سامنے سینکڑوں بندوں کو پھانسی دے دی گئی، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا کہ سزائے موت ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے. پھر اور زیادہ برا تھا یا یہ زیادہ برے؟ اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ جی کیا ہے جی، اور جی ایک چکر لگ گیا تو کروڑوں پتی بن جائیں گے، نہ لگے تو جی مرنا تو ہے نا. کیا ہو گیا؟ ہم بھی بڑی عزت کی موت مر رہے ہو ملعون. مرنا ہے تو جا کے کشمیر میں شہید ہو جاؤ، کافروں سے لڑو، عزت کی موت مرو. یہ کون سی موت ہے کہ تم نشے میں مر جاؤ؟ اللہ تبارک و تعالی یہ کون سی موت ہے کہ زنا میں مر جاؤ؟ یہ کون سی موت ہے کہ تم اللہ کے حرمین میں رات کو بیٹھ کے بلیو پرنٹ فلمیں دیکھو؟ خدا کے بندے یہ تو نہ ایمان سے کہے، وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ادب کی وجہ سے، ورنہ ایسی بے حیائی تو انہوں نے بھی نہیں سوچی. اس لیے بس دعا کرو، ہم بالکل جہنم کے گڑھے پہ پہنچ گئے ہیں. دل سے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے خود چھڑا لے اور اللہ اپنے عذاب رفع کر دے.
دل سے دعا کیا کرو. اب ہے وقت آخری دعا والا وقت، باقی حال شال پتلا ہو گیا، کھانے کو نہیں مل رہا، اللہ نے پانی ختم کر دیے، دریا خشک کر دیے، زمینوں نے فصل دینا چھوڑ دیا، اوپر سے بارش آنی چھوٹ گئی، اب بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہا. بس کچھ نہ کرو، مکے مدینے میں رہتے ہو دعا کیا کرو بس، اور کچھ نہ کرو. صرف ایک بات، جب اللہ موقع دینا، بس یہ دعا نہیں ہوتی جو ابھی تم نے کہہ دیا آمین. دعا وہ ہے کہ رات کو کندھے اکیلے، جب کوئی نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بس 2 رکعت پڑھ کے سر ڈال کے اللہ کے آگے رونا شروع کر دو کہ اللہ بس ہم پہ رحم کر. جیسے ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں تو ہم مسلمان ہیں نا، کافروں کی نظروں میں تو ہم مسلمان ہیں. ہم اندر سے جتنے بہڑے ہو گئے، جتنے بگڑ گئے، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں. اگر ہم ذلیل ہوں گے تو نام تو اسلام کا بدنام ہوگا. اس لیے جب موقع ملے نا، تنہائی میں، طواف میں، نماز میں، تہجد میں، اشراق میں، بس تھوڑا سا اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو. کوئی رحمت کی گھڑی ہوگی، تم ہمارے لیے، ہم تمہارے لیے، تو گاڑی کچھ دن شاید چل جائے دھکے سے، ورنہ معاملہ ختم ہے، مسئلہ ختم ہے. ہم اینڈ پہ گئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب مطبوعین کیا جواب دیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل فضللتم کما، تم بھی گمراہ جیسے ہم گمراہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. وحاضر کما اللہ تعالیٰ بعض القوم انہم فی حال ما شوی قولی تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جو کچھ تم نے کمایا، جو کچھ تم نے عمل کیا، اب عذاب چکھو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَّحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یا مخاطب، اس منظر کو یاد کرو جب کافر، مشرک، ظلم کرنے والے اپنے جانوں پہ خدا کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو رد کر رہے ہوں گے. یقول الذین استضعفوا، جو کمزور تھے وہ اپنے طاقتور سرداروں سے کہیں گے بدبختو اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. اب جو بڑے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا، ہم نے تمہیں اسلام سے روکا نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے، تمہاری سرشت میں جرم تھا. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. اب کمزور کہیں گے بڑوں سے کہ ہائے زمانے کا ہیر پھیر، کیسے لوگ تم تو ہمیں مجبور کرتے تھے کہ ہم کفر کریں، تم ہی تو ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے شریک بنائیں. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب جناب ان پہ ندامت طاری ہوئی جب عذاب کو دیکھا. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے گلے میں اغلال ڈالے. کیوں ڈالے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. هل يجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو نہیں سزا دی رہی مگر اس کی جو انہوں نے عمل کیا ہے. اللہ کسی کو ایسے سزا نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا دیتی ہیں. جیسے قرآن کہتے ہیں وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، خود کفر کیا، خود شرک کیا، خود گناہ کیے. آج اگر سزا بھگت رہے ہیں تو اپنے اعمال کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ سب عذاب رفع فرما، یا اللہ پریشانیاں رفع فرما،
یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے۔ یا الہ العالمین مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے، میرا مولا جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں، کوسوا میں، شیشان میں، کشمیر میں، ہر جگہ تیرے نام لیووں کا خون بہ رہا ہے، ہر جگہ ان کی عصمتیں اجڑ رہی ہیں، ہر جگہ ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہر جگہ ان کی عزت نفس سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اب مہربانی کر کے بس اپنی قدرت کے ساتھ ضعیفوں کی مدد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لا ولد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو قرۃ عین بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے، یاد رکھیں کہ کتابوں میں تقریباً 11-12 دفعہ کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح طور پہ اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ آپ تاریخ کعبہ ایک کتاب ہے وہ لے لیں، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے تمام ادوار کا ذکر موجود ہے۔ عام طور پر جو اجمال سے ہماری کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح پھر اولاد آدم علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح قبیلہ جرہم کے دور میں، پھر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، اسی طرح پھر قریش مکہ کے دور میں جس میں حضور پاک بھی شریک ہوئے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کعبۃ اللہ کے پتھر ڈھوئے اور عمارت میں شریک ہوئے، اور آپ کی تمنا کے مطابق پھر عبداللہ ابن زبیر کو جب مکے پہ حکومت ملی تو انہوں نے یہ حتیم والا حصہ بھی اندر داخل کر دیا، دروازہ بھی نیچے لگا دیا، اور رکن یمانی کے قریب بھی اس کے سامنے ایک اور دروازہ لگا دیا تاکہ لوگ ادھر سے داخل ہوں اور ادھر سے نکل جائیں۔ پھر اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا دور آ گیا، تو اس نے وہ پہلی جو تعمیر تھی نا حضرت عبداللہ ابن زبیر والی، اس کو بدل کے قریش والی تعمیر پہ رکھ دیا، یعنی حتیم کو بھی نکال دیا اور دروازہ بھی اونچا کر دیا اور ادھر والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ باقی ہیں مرمت یا تعمیر کے ادوار، وہ تو الحمدللہ اس حکومت نے بھی کئی دفعہ، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسے 1-2 سال قبل بھی پورے کعبۃ اللہ کا اندر اتنا کام ہوا ہے کہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی اس کام کی مثال نہیں ملتی، اتنی قیمتی کام ہوا کہ یہ دیواریں کھڑی رہیں اور اندر سے جہاں جہاں پتھر کمزور ہے اس کو نکال کے پھر بھر دیا جائے تاکہ اس کی پوری قوت برقرار ہو جائے، اور دیواروں کو اندر جوائنٹ لگا کے جوڑ دیا جائے، اور اندر پورا فرش مبارک جو ہے اس کو بدل دیا جائے، اور اندر چھت مبارک جو ہے اس کو بدل دیا جائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ کی یہی حکمت ہے کہ وہی قریش والی جو حضور کے زمانے میں طرز تعمیر تھی وہی آج تک باقی ہے۔ اللہ پاک کی حکمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ کعبہ شریف میں اندر نماز پڑھنے کا شوق ہو تو حتیم میں چلے گئے اور نماز پڑھ لی، الحمدللہ کعبۃ اللہ کے اندر کی نماز ہمیں نصیب ہو گئی۔ تو ہر آدمی کے لیے گویا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ باقی تفصیل پڑھنی ہے آپ تو تاریخ مکہ پڑھ لیں یا تاریخ کعبہ پڑھ لیں، یا بلکہ ابھی اس حکومت نے بھی جزاہم اللہ، ایک میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن سنا ہے، بڑی اچھی جامع ایک کتاب چھاپی ہے جس میں پورا کعبۃ اللہ کا اور توسیعات حرم کا تفصیل سے ذکر ہے کہ ابتدا میں مسجد کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، پھر فلاں سن میں کتنی ہوئی، فلاں میں کتنی ہوئی، فلاں میں کتنی ہوئی، فلاں میں کتنی ہوئی، اور اب موجودہ دور میں کتنی ہے۔ تو اب تقریباً اس کی ساہ جو ہے کہ ایک وقت میں باقاعدہ حرم کے اندر 10 لاکھ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ عالم۔ اگر ایک شخص نے کاروبار میں دوسرے آدمی سے یہ شرط کی کہ بھئی پیسہ میں لگاؤں گا اور کام تم کرو گے، اور جو نفع ہوگا وہ تمہارا ہمارا برابر ہوگا، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے پیسہ تو پیسے والے کا رہے گا، یہ تھوڑا ہے کہ یہ پیسہ بھی اس کو دے دے گا۔ یہ کیا بات بھائی؟
دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے جی میں 10 لاکھ ریال لگاتا ہوں، 10 لاکھ میرا کام تمہارا، اب خرچے ورچے سارے کر کے جو نفع آئے گا آدھا تیرا ہوگا. اب یہ تو نہیں وہ 10 لاکھ بھی آدھا تقسیم کر لے گا، وہ تو راسل مال ہے اللہ کے بندے، وہ تو جس نے لگایا ہے اس کا ہے. یہ اچھا آدمی ہے کہ کام کرنے آیا اور گھر کا مالک بن کے بیٹھ گیا. اگر ایک آدمی ابہا سے آ رہا تھا اور طائف کے میقات پہ جب پہنچا، احرام باندھا، آگے آیا چوکی پہ، اس کو روک دیا گیا. وہ احرام کھول کے واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد پھر احرام باندھا، ایک اور دوسری گاڑی پہ بیٹھ کے آ گیا. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اس لیے کہ اس نے فوراً دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ دوبارہ احرام نہ باندھتا تو پھر تو جرمانہ تھا، لیکن دوبارہ احرام باندھ کے اس نے تکمیل کر لی، الحمدللہ کوئی جرمانہ نہیں.